بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سوروں کے تلاوت کا نتیجہ شب قدر کو درک کرنا ہے۔ بہت مشکل کام ہے کہ ہم ماہ رمضان کی شبہ قدر کو درک کر پائیں، لہٰذا اسے ڈھونڈنے میں ہمیں لگایا ہے، اسے درک کرنے میں ہمیں لگایا ہے۔ اللہ ویسے بھی جمود کا شکار فرد پسند نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ رہا محمد وعلیہ۔ اس لیے اس نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے اس نے انتہائی مشکل نماز کو سب سے کم رکعتوں میں رکھا اور انتہائی آسان نماز کو اس نے زیادہ رکعتوں میں رکھا۔ فجر کی 2 رکعت نماز، جو پڑھنا مشکل تھا اسے کہا کہ ذرا اٹھو اور 2 رکعت پڑھ لو بس۔ جب اٹھا ہی دیا تھا بستر سے تو 4 رکعت پڑھوا لیتا۔ مسئلہ اسے 4 رکعتوں اور 2 رکعتوں میں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے جمود کے توڑنے میں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد والے۔ تو اگر اپنی مزاج سے ہٹتے ہوئے مختصر بیان محسوس ہو تو اس کی بھی پہلے سے معذرت چاہوں گا۔ 2 سورے ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا، جنہیں تلاوت کرنے والا، جن کی تلاوت کرنے والا شب قدر کو درک کرنے کا ثواب پائے گا۔ ایک سورہ قدر کو پڑھنے والا اور ایک سورہ ملک کو پڑھنے والا۔ جس سورہ کی آخری آیت میں نے پڑھی، سورہ ملک کو پڑھنے سے شب قدر نامہ عمل میں لکھ دیا جائے گا کہ اس نے کثرت سے پڑھنے والا، لکھ دیا جائے گا اس نے شب قدر کو اپنی زندگی میں حاصل کر لیا۔ اور سورہ قدر کو کثرت سے تلاوت کرنے والے کے نامہ عمل میں 2 سورے اگر ہم کثرت سے پڑھیں تو ہمارے نامہ عمل میں شب قدر کے درک کرنے کا ثواب ہوگا۔ ان دونوں سوروں کا حسن یہ ہے کہ سورہ قدر بھی حتی مطلع الفجر پہ مکمل ہو رہا ہے اور سورہ ملک بھی امام زمانہ پر مکمل ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد۔ سورہ ملک کی سورہ ملک کا اختتام بھی امام زمانہ پر ہے اور سورہ قدر کا اختتام۔ اب وہ جو سورہ ملک کی آخری آیت ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے، قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، هل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا میٹھا پانی گہرائی میں اتر گیا۔ بھائی میٹھے پانی پہ صلوات پڑھیں۔ قل هل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا میٹھا پانی، ماؤکم، ماں کہتے ہیں ماں پانی کو، کم کی مخاطب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تمہارا پانی، ان اصبح ماؤکم، تمہارا میٹھا پانی وہ گہرائی میں اتر گیا۔ فمن یاتیکم بماء معین، اور اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا میٹھا پانی گہرائی میں اتر گیا، پس کون ہے جو اس میٹھے پانی کو دوبارہ لائے گا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ امام کے 100 لقب ہیں، بعض جیسے نجم الثاقب میں امام کے 180 لقب لکھے گئے ہیں۔ ان 100 یا 180 القاب میں ایک لقب امام کا ہے ماء معین، میٹھا پانی۔ مجھے اور آپ کو غرور کرنے کی اجازت اگر کسی چیز پہ ملے گی تو وہ اس پر ملے گی کہ ہم میٹھا پانی پینے والے ہیں۔ جو اہل بیت سے دور ہے وہ پانی ضرور پیتا ہوگا مگر میٹھا پانی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
اللہ کے علاوہ فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے اللہ کے علاوہ میرے حبیب؟ ان سے کہہ دو کہ جو اس میٹھے پانی کو دوبارہ لائے گا۔ تو اب میٹھا پانی گہرائی میں اترا، اسے غیبت کہا جاتا ہے، اور میٹھا پانی پھر آئے گا، اسے ظہور کہا جاتا ہے۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت سے، صلوات پڑھے مولا کی ذات، جو ہم اہل بیت سے استفادہ کرتا ہے وہ آب گوارا پیتا ہے، جی آب گوارا میٹھا پانی پیتا ہے، اور جو ہم اہل بیت سے ہٹ کر کسی دروازے پر جاتا ہے وہ گندیدہ پانی پیتا ہے۔ بڑے بدبودار جانور آپ نے دیکھے ہوں گے جو پانی پی کر بڑے ہوئے ہیں۔ بھائی میرا انداز تو یہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت کے القاب میں ایک لقب ماء معین، میٹھا پانی، اور اس میٹھے پانی کے ظہور کی تیاری ہے یہ عشرہ، اور میں خصوصی طور پر آپ سے صلوات کی جناب اختر ہاشمی کی صحت کے لیے، جناب رفیق عباس صاحب کی صحت کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک بلندتر صلوات پڑھیں۔ یہ عشرہ حضرت مولانا باقر صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے قائم کیا، ان کے فرزندان، ان کے برادر زادگان، ان کے خانوادے کے تمام۔ اب یہ 2 بچے اس سال میں نئے دیکھ رہا ہوں، کس کے بچے ہیں؟ قمر بھائی کے۔ خوشی ہو رہی ہے کہ امانتیں منتقل ہو رہی ہیں۔ اللہ ہماری آئندہ نسل میں موجودہ نسل سے زیادہ توانائی عطا فرمائے، وسائل میں بہتری عطا فرمائے۔ تو بہت خوشی کی بات ہے، اچھا لگ رہا ہے، اور یہ قافلہ تو چلے گا، ہم نہیں تھے تب بھی ذکر تھا، ہم نہیں رہیں گے یہ ذکر رہے گا، تو ہم ذکر سے ہیں، ذکر ہم سے نہیں۔ ہماری عزت اگر ہے تو وہ ذکر کی وجہ سے ہے۔ یہ ممبر تو پرانا ہے، ہم بعد میں آئے، یہ ممبر بعد میں رہے گا، ہم نہیں ہوں گے۔ تو اس بات کا اگر مجھے باور ہو جائے تو غرور ایک بال برابر بھی نہیں آنے پائے گا، خود پسندی کا شکار نہیں ہونے پاؤں گا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے گریز رکھوں گا، اس لیے کہ ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ وہ ماء معین عنوان بھی آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے ہی جناب قمر بھائی نے فرمایا تھا کہ آپ کو یہ عنوان تو عین الحیات۔ دیکھیے 4 عنوانات وہ ہیں کہ جو نصاب تشیع ہیں، وہ شیعہ نہیں کہلایا جا سکتا جو ان 4 محوروں پر، 4 عنوانوں پر، 4 موضوعات پر توجہ نہ دیتا۔ نصاب حیات تشیع 4 عنوانات ہیں۔ ایک عنوان خاتمیت مصطفیٰ سرکار، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کی خاتمیت کا قائل نہ ہو، نبی کو آخری، اعلیٰ، افضل، اولا، مولا نبی نہ مانتا ہو۔ خاتمیت سرکار دو جہاں کا عقیدہ تشیع کا ایک نصابی اور بنیادی عقیدہ ہے، اس سے متعلق پھر اور 50 عقائد بنیں گے، مگر یہ بنیاد ہے۔ دوسرا تشیع کا بنیادی، اساسی اور اصلی عقیدہ ہے ولایت علی۔ وہ شیعہ تو دور کی بات ہے، شیعت کے شین کے ایک نقطے سے بھی آشنا نہیں ہے جو علی سے پیار نہ کرتا، جو علی کو اپنے اوپر مولا نہ مانتا۔ دوسرا یا علی، دوسرا بنیادی عقیدہ ولایت مولا علی۔ تیسرا بنیادی، اساسی اور اصلی عنوان تشیع عاشورہ،
جو عزادار نہ ہو وہ شیعہ نہیں ہے. یعنی ہر شیعہ عزادار ہے، ہر عزادار شیعہ نہیں ہے. ہر شیعہ کو عزادار ہونا ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عزادار ہو وہ شیعہ بھی ہو. لہذا ایک بڑی تعداد میں ہندو عزاداری کرتے ہیں، ہمارے سنی بھائی عزاداری کرتے ہیں. تو عزادار غیر شیعہ ہو سکتا ہے مگر شیعہ غیر عزادار نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں عزاداری اختلافی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزاداری کے رنگ علاقائی ہیں کیا کہنے، مگر عزاداری علاقائی نہیں ہے. عزاداری کے طریقے اور ڈھنگ اور طریقے مختلف ہیں کہ لکھنؤ والے ایسے نوحہ پڑھتے ہیں، حیدرآباد دکن والوں کا مرثیہ ایسا پڑھا جاتا ہے. اب اگر کوئی حیدرآباد دکن کا بستہ لے کر آئے اور وہ مرثیہ پڑھ رہا ہو الور والوں کی طرح تو کہا جائے گا صاحب تم حیدرآباد کے تو نہیں ہو، یہ تو حیدرآباد والوں کا تو انداز نہیں ہے، یہ تو راجستھان والوں کا انداز ہے. تو انداز اور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں مگر عزاداری میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تیسرا بنیادی عنوان ہے عاشورہ، عزاداری. اور چوتھا، توجہ چاہوں گا، میں نے آپ کو زحمت دی اس نقطے تک لانے کے لیے، چوتھا بنیادی اساسی اور اصلی عقیدہ ہے عقیدہ مہدویت. وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو مہدوی نہ ہو. تشیع کی بنیاد ہے عقیدہ مہدویت. عزیزان گرامی، اب اس عقیدہ مہدویت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے اس عشرے کا قیام، کہ عشرہ ہے، ہر دن پڑھنے والا مختلف ہے. میں کہتا ہوں اتنا اس پورے اشتہار کو بھی آپ تصور میں رکھ کر، امام زمانہ کے حوالے سے گلدستہ ہے یہ عشرہ. ہر روز ایک نیا خطیب، علیحدہ خطیب، اور وہ موضوع کے مطابق بات کرے اور نبھانا اس کی ذمہ داری ہے. ورنہ مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ نوٹ کرنے کے لیے کہ انہوں نے تقریر تو گھنٹے کی مگر امام پہ 2 منٹ بات کی. انہوں نے اپنے مضمون پہ تو انہوں نے بہت زیادہ 10 منٹ کی گفتگو کی. اسی طرح جو حضرات سلام گزار اور منقبت خوان ہیں وہ بھی، ان کا بھی محور امام ہے. جی مجھے اس بچے کے پڑھنے کے بعد تجسس ہوا کہ یہ بچہ عاشقانہ گفتگو کر رہا تھا، یہ ہے کس کا؟ تو سن کے خوشی ہوئی کہ یہ جس قبیلے سے ہے وہاں یہ لہجہ بنتا ہے. ہمارے یہ نئے ان کے حمزہ ہے، یہ بچہ ہے، ان کی حوصلہ افزائی اور بہتری اور ترقی اور توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات. اور جو سوسخان حضرات ہیں ان کا محور بھی امام کی یاد ہے. تو عقیدہ مہدویت عزیزان گرامی ہماری ضرورت ہے اور ضرورت تشیع ہے. اور ہم سب ایک امید اور ایک آسرے میں ہیں، اور امید اور آسرے کا بڑا گہرا تعلق انتظار کے ساتھ ہوتا ہے. لفظ امید جڑا ہوا ہے انتظار کے ساتھ، اور لفظ انتظار جڑا ہوا ہے امید کے ساتھ. وہاں انتظار کا مطلب ہی نہیں ہے جہاں آنے کی امید نہ ہو. تو جتنا ہم امید کو یقینی بنائیں گے اتنا ہی انتظار بارآور ہوگا، انتظار ہوگا، اتنا ہی انتظار بارآور ہوگا. ایک نعت کہنے کی توفیق ہوئی، جناب علامہ عقیل غربی صاحب نے مصرع بھیجا، اور وہ لندن میں وہ زوم پر وہ محفل تھی، نعتیہ محفل تھی. تو اس میں پوری نعت تو میں آپ کو سناؤں گا نہیں، اس لیے کہ مضمون میں نہیں ہے. اس میں یہ 2 مصرے، ایک شعر جو ہم سے نعت ہوئی اور اس میں 2 مصرے اس وقت میرے مضمون پر ہے. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، میرے مضمون کے 2 مصرے. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. یہ جب تک انتظار کا تعلق امید سے ہے، اور امید کیسے بڑھے، کیا کریں کہ امید سنجیدہ ہوتی چلی جائے، امید پختہ ہوتی چلی جائے.
کسی کو دور گھٹا ٹوپ صحرا میں دور ٹمٹماتا چراغ نظر آ رہا ہے، کسی کی آنکھیں تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے چراغ بھی نظر آئے، اور کسی کو وہ چراغ دور ہے مگر انہی لوگوں میں جنہیں چراغ نظر آ رہا ہے، کسی کو وہ چراغ ٹمٹماتا نظر آ رہا ہے، کسی کو وہ چراغ دور نظر آ رہا ہے، اور کسی کو چراغ یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو حق یہ جو مختلف لوگوں کو ایک ہی چراغ مختلف نظر آ رہے ہیں، کسی کو دور کسی کو قریب، یہ امید کی وجہ سے، جتنی امید پختہ ہوگی اتنا چراغ قریب نظر آئے گا، اور جتنی امید برائے امید ہوگی، امید برائے نام ہوگی، اتنا ہی چراغ دور نظر آئے گا۔ تو کیا کریں؟ میرا سوال اپنے آپ سے، کیا کریں کہ امید پختہ ہو، امید مضبوط ہو، امید زیادہ ہو، امید واضح ہو، امید ہو؟ اس کے لیے جس کے آنے کا انتظار ہے، جس کی امید ہے، اس سے عشق بڑھانا ہوگا۔ اور عزیزو، عشق اس وقت تک نہیں بڑھتا جب تک معشوق روشن نہ ہو۔ اور معشوق کو روشن کرنے کے اہتمام کو ہی عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے معشوق کو واضح اور روشن جاننے کا اہتمام ہے، لہذا بہت بڑی خدمت ہے۔ اور اب یہ وبا جس کی وجہ سے شہر میں بھی اس وقت سناٹا ہے، اور اس وقت کے ہاسپٹلز بھی تقریباً پر ہیں، سارے ڈاکٹروں نے تو اتفاق نہیں کیا کہ جھوٹ مل کے بولیں گے۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے بس، تو ان سے کہہ رہا ہوں سارے ڈاکٹروں میں اچھا ویسے بھی جرم پر اتفاق نہیں ہوتا، عبادت پر تو اتفاق ہوتا ہے، خدمت پر تو اتفاق ہوتا ہے، مگر جرم پر اتفاق نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ صاحب نہیں، سارے ڈاکٹر تو مل کر یہ اتفاق نہیں ہوا کہ سب مل کے جھوٹ بولیں کہ صاحب یہ وبا ہے۔ وبا ہے بھائی، میں تو اپنے گھر میں نقصان اٹھا چکا ہوں، اور میرا اپنا نقصان نہیں، وہ آپ سب کا نقصان۔ خود میرے بھائی صاحب کو پتا تھا کہ وہ کس تکلیف میں وہاں گئے ہیں، لہٰذا یہ بات میرے تو گلے پہ چھری رکھ کر بھی کوئی کہنا کہ کہہ دو کہ یہ وبا نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو میں کہوں گا گلا کاٹ دو، مگر یہ بات سچ ہے۔ لہٰذا احتیاط ضروری ہے، اور امید کو شدید کرنا ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے۔ وہ امید کے شدید کرنے کے یہ طریقے ہیں کہ ابھی یہ 2-3 کلام میں نے سنے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے پڑھا گیا، کل مجلس ہوگی، اس سے اگلے دن مجلس ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے جو یہ اعلان کیا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میٹھا پانی کیسے گہرائی میں اتر گیا، اور کون ہے جو اس میٹھے پانی کو دوبارہ لائے گا۔ تو یہ جو میٹھا پانی اور اس کا گہرائی میں اتر جانا، اس مضمون کو کچھ دیر آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اعلموا ان الارض اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے جان لو۔ اب وہ آیت جو میں نے سرنامے میں تلاوت کی، اس آیت کی تائید میں دوسری آیت، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب امام غیبت میں ہو تو زمین مردہ ہوتی ہے، اور جب امام ظہور کرے تو زمین زندہ ہو جائے گی۔ وہ کون ہے کہ جو زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زمین کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین کے مردہ ہونے کو، بھائی جملے کو محسوس کریں گے، زمین کے مردہ ہونے کو کفر کہا جاتا ہے، اور زمین کے دوبارہ زندہ ہونے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے اس وقت زمین کا کیا حال ہے، کیا حال ہے زمین کا۔ اس وقت کفر طاری ہے، کفر حاکم ہے، کفر کا تسلط ہے۔
آپ اگر 20 سال کے بعد اس تحقیق کو پائیں گے کہ یہ کورونا وائرس بایولوجیکل وار تھی اور یہ مصنوعی بیماری تھی، تو اس مصنوعی بیماری کے ذریعے جو انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اپنے آپ کو مضبوط بنایا، اور پوری دنیا کو آپ میں سے کوئی بھی سفر نہیں کر پائے گا جب تک ویکسین کا کارڈ نہیں ہوگا آپ کے پاس. مجبور ہو گئے آپ. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. ویکسین کروائیں گے، وہ کارڈ بنے گا تو آپ زیارتوں پر جائیں گے. ویکسین کروائیں گے، کارڈ بنے گا تو آپ مکے مدینے اور عمرہ اور حج کے لیے جائیں گے یا کاروبار کے لیے جائیں گے. مگر جنہوں نے طے کر لیا کہ بھئی اب ہمیں کہیں جانا نہیں ہے، وہ پھر سوچ لیں کہ انہیں کروانی ہے ویکسین نہیں کروانی. شاید پاکستان کے اندر 50 جگہ اداروں میں ان کے اس وجہ سے کام ہی رک جائے. تو کتنا بہتر تسلط ہے، کتنا اچھا اندازہ اپنایا ہے. کیا چاہ رہا ہے؟ کفر اس وقت غالب ہے، کفر اس وقت مسلط ہے پوری دنیا کے اوپر. یہ اس وقت زمین مردہ ہے. کیا کہنے ہیں؟ زمین کو زندگی ملے گی جب اس کا مالک اور مولا آئے گا. اللہ مولا کی وجہ سے زمین کو دوبارہ سے حیات عطا کرے. اب اس مولا کو حیات دینا اس کا کام ہے. کیا کہنے ہیں؟ مولا کا کام حیات دینا ہے، اور حیات کا بڑا گہرا عنوان ہے پانی کے ساتھ. جب ایک وجود کا کام ہی حیات دینا ہے تو اس وجود کا نام کیا دیا جائے؟ اب وہ لقب جو میرے مولا کا ماء الحیات، میرے مولا کا جو لقب ہے ماء الحیات، اس لیے کہ انہیں زمین کو زندہ کرنا ہے، اور زمین کو زندہ کرنے کے لیے ایک ماء، ایک پانی کی ضرورت ہے. اور وہ پانی جو گہرائی میں اتر گیا، اسے جب پلٹایا جائے گا تو اسی کو ظہور کہا جائے گا، اسی کو زندگی، اسی کو زمین کی زندگی کہا جائے گا. اب امام زمانہ کے سلام اور زیارت نامے کے 3 جملے. صلی علی محمد و آل محمد. ارشاد ہو رہا ہے زیارت نامے میں، معصوم کا زیارت نامہ: السلام علیکہ یا حجت اللہ علی ارضہ. سلام ہو اللہ کی حجت پر جو اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت پر سلام. کیا کہنے ہیں؟ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ. سلام ہو اللہ کی آنکھوں پر جو اس کی مخلوق میں رہتی ہے. سلام ہو اللہ کی آنکھوں پر جو اس کی مخلوق میں رہتی ہے. یہ اللہ جب ہمیں دیکھتا ہے تو جس آنکھ سے دیکھتا ہے اسے مہدی کہا جائے. بھائی امام کی عظمت پہ صلوات پڑھیں. اللہ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ. سلام ہو اللہ کی آنکھوں پر جو اپنی مخلوق میں اس نے رکھی ہے. اب وہ تیسرا سلام کا جملہ جو میرے مضمون میں ہے: السلام علیکہ یا عین الحیات. سلام ہو اس پر جو حیات، زندگی کا چشمہ ہے. تو اسی زیارت نامے میں عین کے 2 معنی پیش کیے گئے. کیا کہنے ہیں؟ 2 معنی عین کے بیان ہوئے. عین یعنی چشمہ، عین یعنی آنکھ. کیا کہنے ہیں؟ امام دونوں معنی امام کے لیے مخصوص ہو گئے. کیا کہنے ہیں؟ اگر عین سے مراد آنکھ لوگے، عربی کا لفظ عین، اس کو آنکھ مراد ہے، تو یہ اللہ کی آنکھ. کیا کہنے ہیں؟ اگر عین سے مراد چشمہ لیں گے تو یہ وہ چشمہ ہے جو زندگی بانٹتا ہے. اس چشمے کا کام زندگی بانٹنا ہے. بھائی بڑی دقت آپ سے چاہوں گا، منزل بیان میری تبدیل ہو رہی ہے. 4 ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. لمبی عمریں اللہ دے، یہ دعا کرنی چاہیے. مگر ہم سب چلے جائیں گے اس دنیا سے، اس لیے کہ صرف آب حیات 4 نبیوں نے ہی پیا ہے. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آب، ہم محاورتاً کہتے ہیں نا اختر بھائی، ہم محاورتاً کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا آب حیات پیا ہے کیا؟ یعنی کیا ہمیشہ رہو گے؟ جی کب تک رہو گے؟ آب حیات پی لیا. ہم نے کوئی آب حیات تو نہیں پیا. کیا کہنے ہیں؟ یہ جو آب حیات نہیں پیا یا آب حیات پینے سے مطلب یہ یعنی زندہ رہنا اور موت کا نہ آنا. واہ واہ واہ. جی تو ہم نے تو آب حیات نہیں پیا. 4 نبیوں نے آب حیات پیا ہے. کوئی 4000 سال سے زندہ ہے، کوئی 2500 سال سے زندہ ہے. حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ،
حضرت خضر، کیا کہنے ہیں؟ یہ چار نبیوں نے آب حیات پیا ہوا ہے. آب حیات پینے والا ہزاروں سال رہ سکتا ہے، اور جسے چکھ کر وہ زندہ ہو اس کی زندگی پہ یقین نہیں ہے. اس لیے کہ آب حیات اور ہے، عین حیات اور ہے. عین الحیات سے تو ہزاروں آب حیات، عین الحیات سے تو ہزاروں آب حیات کے قطرات نکلتے ہیں. جس نے آب حیات ایک گھونٹ پی لیا ہو وہ 4000 سال اس کی زندگی کے تم مقر اور معترف ہو. اور وہ جو گھونٹ اس نے پیا ہے، جس چشمے سے پیا ہے، اس کے بارے میں 1150 سال کے بعد کہتے ہو کیسے زندہ ہیں؟ کیسے اتنی لمبی عمر ہو سکتی ہے؟ اتنے عرصے تک غیبت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تمہیں اگر خضر سمجھ میں آ گئے تو مہدی بھی سمجھ میں آ جائیں گے. حضرت عیسیٰ کی حیات سمجھ میں آ گئی تو امام مہدی کی حیات بھی سمجھ میں آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان